پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک اور لرزہ خیز سیریل کلر، جس نے پورے ملک کو دہلا کر رکھ دیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے 100 معصوم بچوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور معاشرے کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جاوید اقبال کی۔ نومبر 1999 جب لاہور پولیس اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، انہیں اچانک سے ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے: میری گنتی 100 پر ختم ہوتی ہے، میرا مشن مکمل ہو گیا، میں 100 بچوں کو قتل کر چکا ہوں، ان کی لاشیں بغیر کفن کے گٹروں میں ڈال چکا ہوں۔ خط میں نہ صرف یہ اعتراف تھا بلکہ 11 مقتول بچوں کے نام، پتے اور قتل کرنے کے طریقے بھی تفصیل سے درج تھے۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھا تھا کہ لاشوں کو ایسڈ میں حل کرنے میں کتنا ٹائم لگا، اور آخر میں ایک مکان کا پتہ لکھا تھا: 16B راوی روڈ، لاہور۔ پولیس فوراً کارروائی شروع کرتی ہے اور اس مکان پر پہنچتی ہے۔ دروازہ کٹکھٹاتی ہے تو اندر سے 38 سال کا جاوید اقبال باہر نکلتا ہے۔ پولیس پہلے تو معمول کے سوالات کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس سے اس خط کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اپنی سر پر بندوق رکھ کر کہتا ہے: خبردار، اگر آگے بڑھے تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ پولیس نہ مکان کی تلاشی لیتی ہے اور نہ ہی مزید سوالات کرتی ہے، اور یہ سوچ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ سب ایک مذاق تھا۔ چند دن بعد روزنامہ جنگ کے دفتر کے باہر ایک پیکٹ پہنچتا ہے اور کرائم رپورٹر جمیل چشتی کو دیا جاتا ہے۔ جمیل چشتی جب اس پیکٹ کو کھولتا ہے تو اندر سے کچھ بچوں کی تصاویر، ایک انسانی ہاتھ اور ایک ڈائری نکلتی ہے۔ ہاتھ پر لکھا ہوتا ہے: آج میں نے 100 بچوں کو قتل کرنے کا ہدف مکمل کر لیا۔ ڈائری میں 100 بچوں کو قتل کرنے کی مکمل تفصیلات درج ہوتی ہے۔ جمیل چشتی یہ سب دیکھ کر فوراً اس مکان پر پہنچا ہے، اور وہاں کا وہ جو منظر دیکھتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے جوتے قطار میں رکھے ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑوں کی بوریاں موجود ہوتی ہیں، ایسڈ سے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ڈرم کو کھولنے پر ان کے اندر لاشوں کے ٹکڑے مل جاتے ہیں۔ دیواروں پر کارڈ لگے ہوتے ہیں جن پر مقتول بچوں کے نمبر اور تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ جاوید نے جان بوجھ کر کچھ لاشوں کو ایسڈ میں مکمل ڈیزالو نہیں کیا تھا تاکہ دنیا کو ثبوت دکھا سکے۔ یہ خبر جنگ اخبار کے ذریعے عوام تک پہنچتی ہے اور پورا لاہور لرز اٹھتا ہے۔ والدین بچوں کو اسکول بھیجنے سے ڈرنے لگتے ہیں اور گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک دن 29 دسمبر 1999 کو جاوید اقبال اچانک روزنامہ جنگ کے دفتر پہنچتا ہے اور خود کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: میں ہوں جاوید اقبال، 100 بچوں کا قاتل، اور مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس نے کئی گھنٹوں تک صحافیوں کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کیسے بچوں کو لاتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا، گلا گھونٹ کر مارتا اور ایسڈ میں لاش ڈیزالو کر دیتا۔ اسی دوران پولیس دفتر کو گھیر لیتی ہے اور جاوید کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جاوید اقبال 1956 میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والدین کا چٹا بچہ تھا، ذہین اور چالاک تھا، مگر نفسیاتی مسائل کا شکار تھا۔ وہ اکثر اپنے بہن بھائیوں کو رات کو جگا کر لائن میں کھڑا کرتا، ماں کی چیزیں چھپا دیتا، اگر کوئی اس کی بات نہ مانتا تو وہ خود پر تشدد کرنے لگتا، یعنی وہ بچپن سے ہی تھوڑا سر پہ رہتا۔ اس نے اسلامیہ کالج سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں اس کے والد نے اس کے لیے لوہے کا کاروبار شروع کیا۔ وہ زیادہ تر اپنے کاروبار میں کم عمر بچوں کو ملازم رکھتا کیونکہ ان کو تنخواہ کم دینی پڑتی تھی، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ جاوید پیڈوفائل تھا، یعنی بچوں کی طرف جنسی رغبت رکھتا تھا۔ اس کی 2 بار شادی بھی ہو چکی تھی، لیکن دونوں بیویاں ایک سال کے اندر ہی اس سے طلاق لے چکی تھی۔ اس نے بچوں کو پھنسانے کے لیے مختلف انٹرٹینمنٹ سینٹرز بنائے، جیسے کہ ویڈیو گیم شاپ، جم اور ایکویریم وغیرہ۔ پھر ایک دن 1997 میں ایک 18 سالہ بچے کو جاوید اقبال اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑکا اس پر پلٹتا ہے اور اس کے سر پر بندوق سے وار کر دیتا ہے۔ بندوق کے وار سے جاوید کی چیخیں نکل جاتی ہے اور اچانک پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آتی ہے اور جاوید کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جاوید پر جنسی زیادتی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے اور پولیس اس کو 100 کوڑے مارتی ہے۔ جاوید کا کوئی بھی گھر والا اس کی پوچھ گچھ نہیں کرتا، لیکن ہاں، اس کی ماں اس پر روتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جاوید بھی فیصلہ کرتا ہے کہ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا۔
اپنی ڈائری میں وہ بچوں کو قتل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے بچے کی تصویر لیتا، پھر اسے اچھا کھانا کھلاتا، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا، پھر زنجیر سے اس کا گلا گونڈ دیتا اور پھر لاش کو ایسڈ بھرے ڈرم میں ڈال دیتا۔ جاوید کے ہاتھوں لاہور کی گلیوں سے 147 دنوں میں 100 بچے غائب ہو گئے، جن میں سے صرف 57 کی شناخت ہو سکی کیونکہ باقی لاشیں مکمل طور پر ایسڈ میں ڈیزالو ہو چکی تھی۔ 18 فروری سن 2000 کو جاوید اقبال پر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جاوید کو اسی زنجیر سے پھانسی دی جائے گی جس سے اس نے بچوں کو مارا تھا، پھر اس کی جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کو ایسڈ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس سزا کو غیر انسانی قرار دیتے ہیں اور جاوید کے ٹرائلز تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن 9 اکتوبر سن 2001 کو کوٹ لکھپت جیل میں جاوید اقبال اور اس کے ساتھی ساجد کی لاشیں مل جاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنی قمیض کے پندے بنا کر خودکشی کی تھی، لیکن یہ حقیقت جھوٹی لگتی ہے کیونکہ رات کے 10 بجے سے 2 بجے تک CCTV کیمرے بند تھے اور اسی ٹائم گارڈ بھی سویا ہوا تھا اور دونوں ایک ہی وقت ایک ہی طریقے سے مرے ہوئے تھے۔ اس لیے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی انہوں نے خودکشی کی تھی یا انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اس واقعے کو 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جاوید اقبال کا نام آج بھی لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد والدین نے بچوں کو اکیلا باہر بھیجنا بند کر دیا، اسکولوں میں حفاظتی اقدامات بڑھائے گئے، پولیس کی ناکامی اور غفلت پر سوال اٹھائے گئے، اور سب سے بڑا سوال یہ رہ گیا کہ کیا جاوید اقبال اکیلا تھا یا کسی بڑے گروہ کا حصہ۔ لیکن رپورٹس کے مطابق حقیقت یہ دکھائی دیتی ہے کہ جاوید اقبال ایک بگڑا ہوا ذہنی مریض تھا جس نے اپنی ذاتی شکست اور ماں کی آنسوں کا بدلہ 100 معصوم جانوں سے لے لیا۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ انسان جب اپنی نفسیاتی بیماری اور انتقام میں ڈوب جائے تو شیطان سے بھی خطرناک بن جاتا ہے۔ یہ کیس ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک باب رہے گا، جہاں 100 ماؤں کی سسکیاں آج بھی سنائی دیتی ہے۔